ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلی العظیم. محترم ناظرین اور ناظرات، آپ تمام حاضرین اور ناظرین اور سامعین کی خدمت میں اس عید سعید غدیر کی مناسبت سے آپ سب کو موالیان حیدر کرار، شیعان حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو امامت اور ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرہ کی ولایت اور امامت کے سائے میں تمام مومنین اور مومنات اور محبین اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس پرچم تلے جمع فرمائے اور نظر بد سے محفوظ اور معمون فرمائے، شر شیطان سے بھی محفوظ فرمائے. ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں جشن غدیر کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کرنا چاہوں گا. اور سب سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ ذوالفقار موسیٰ صاحب کی طرف سے آپ کو ایک میسج بھی موصول ہوا ہوگا کہ امام بارگاہ پاکستان جعفریہ کا بینک اکاؤنٹ وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور آپ کو جو میسج موصول ہوا ہے نئے اکاؤنٹ میں آپ اپنی جو ڈونیشنز ہیں، اپنی جو منتھلی ممبرشپ ہے آپ کی، آپ اس میں نئے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیے، اور اس کے علاوہ جو فنرل کی اماؤنٹ ہے وہ بھی آپ اسی میں جمع کرائیے. جیسے فنرل کی اماؤنٹ بھی انتہائی ضروری ہے اور یہ ایک انشورنس ہے، اور خداوند عالم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن بہرحال حفظ ما تقدم کے تحت یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس سے متعلقہ جتنی بھی معلومات آپ کو درکار ہوں، آپ جناب محترم ذوالفقار علی موسیٰ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے تمام معاملات اور تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جی ناظرین محترم، آپ تمام احباب کی خدمت میں جشن عید غدیر مبارک ہو، اور جتنے ہمارے پڑھنے والے ناظرین ہیں اور محترمین ہیں، میں ان کی طرف سے بھی اپنے اس جشن میں حصہ ڈال رہا ہوں. آج اپنی روٹین سے ہٹ کر، جیسا کہ آپ حضرات ہمارے مزاج سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جشن یہ عید غدیر انتہائی امپورٹنٹ عید ہے، اور بڑی افضل ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے.
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کسی نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا جمعۃ المبارک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور عید ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ایک اور عید بھی ہے جس دن اللہ پروردگار عالم کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جد امیر المؤمنین کو منصب امامت کے لیے نامزد کیا اور منصب امامت کا اعلان فرمایا۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوم غدیر خم، یعنی غدیر خم کا دن، افضل اعیاد امتی، میری امت کی تمام عیدوں میں سے افضل ترین عید عید غدیر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کیوں افضل ہے؟ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي، یہ وہ دن ہے کہ امرنی اللہ تعالی، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے حکم دیا۔ یہاں ہماری بنیادی بحث ہوگی اور میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے۔ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بنصب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی یہدون بہ من بعدی، کہ میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی امامت اور وصایت اور ان کی امامت کا اور جانشینی پیغمبر کا میں اعلان کروں، اور تاکہ وہ میرے بعد میری امت کی ہدایت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي، یہ وہ دن ہے اکمل اللہ فیہ الدین، جس دن اللہ پروردگار عالم نے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتَمَّ عَلَى أُمَّتِي فِيهِ النِّعْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن میں نعمتیں تمام کر دیں، وَرَضِيَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اب یہاں مکتب اہل بیت کا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج کل جو گفتگو بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہے، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں 5 فقہوں پر عمل ہوتا ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ جعفری ہے، فقہ شافعی ہے اور اسی طرح مالکی ہے۔ تمام مسلمان ان 5 فقہوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ فقہی اعتبار سے تقسیم ہے۔ فقہ جعفری وہ کہلاتے ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار، یہ فقہ کے اعتبار سے ہے، احکامات شریعت کے اعتبار سے ہے، لیکن بنیادی طور پر اصول دین کے اعتقاد کے اعتبار سے پوری امت مسلمہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی 2 قسم کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ کئی لوگ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان کا بڑا ادعا تشیع اور شیعیان حیدر کرار علیہ السلام ہے۔ لہذا مکتب اہل بیت کا دیگر مسائل کا عقیدہ اور ہے، وہ کسی اور کو امام اور وصی مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہمارے کلمہ سے ظاہر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ خلیفتہ بلا فصل یہی ہمارا امتیاز ہے، خلیفتہ بلا فصل یہ ہمارا امتیاز ہے۔ اور اس میں 2-3 باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خلیفتہ بلا فصل جو ہم کہتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا فاصلے امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر کوئی آدمی کہے کہ 25 سال تو آپ حکومت میں نہیں رہے، تو خلافت الگ ہے، امامت الگ ہے، یعنی خلافت سے مراد وہ الہی خلافت نہیں بلکہ دنیا کی منتخب کردہ خلافت الگ ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 سالہ جب دوسروں کا دور خلافت تھا خلفاء کا، تو امام علی ابن ابی طالب تب بھی امام تھے، تب بھی امامت اور وصایت جانشینی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس تھی، اور ان 25 سالوں میں داماد پیغمبر حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور حضرت علی ہی علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر حضرت علی قسیم النار والجنہ ہیں، کہ جو کہ خلفاء کے دور میں بھی قسیم النار والجنہ تھے، اور قسیم النار والجنہ ان کے دور کے بعد بھی ہیں۔ نجات کی کشتی خلفاء کے زمانے میں بھی تھے، خلفاء کے زمانے کے بعد میں بھی ہیں۔
اور حتیٰ کہ خلیفہ اول کا صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیہ، کہ رسول اللہ کے زمانے میں، یہ خلیفہ اول کا بیان ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے صحیح بخاری میں، کہ رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول اللہ حال حیات تھے تو آپ کے زمانے میں ہم کسی کو پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ ایمان میں داخل ہوا ہے یا ابھی تک نفاق کی حالت میں باقی ہے، تو ہم اس کے سامنے حضرت علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کرتے تھے اور اس کے فضیلت کے بیان کرنے سے ہم پہچانتے تھے کہ یہ مومن ہے یا یہ منافق ہے۔ لہذا حضرت علی رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایمان اور نفاق کی پہچان تھے، اور رسول اللہ کے زمانے کے بعد بھی تا صبح قیامت علی ابن ابی طالب ہی اسی کی پہچان ہے۔ اور پھر یس کروں کہ کیوں امام ہیں، کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ 25 سال جب خلیفہ کوئی اور تھا، امام علی ابن ابی طالب تھے، اور جب آپ ظاہراً خلافت پر آئے، اس منبر پر آ کر آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ منبر وصایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا منتظر تھا کہ وہی چیز آنی چاہیے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا رجع الحق الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ رجع الحق علی موضعہ، کہ جس نے حق کو اپنے مقام پر لوٹا دیا، یا ایک اور جملہ ہے رجع الحق علی موضعہ، کہ حق اپنے مقام پر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی، کہ 25 سال خلفاء کے زمانے میں تو علی حق پہ نہ ہو اور اس کے بعد علی حق پہ آ جائے۔ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، جیسے حضرت علی خلفاء کے زمانے کے بعد قرآن کے ساتھ تھے، ایسے ہی خلفاء کے زمانے میں بھی قرآن کے ساتھ تھے۔ جب ان کی علمی مشکل پیش آتی تھی تو خلفاء اس مشکل کو حل کیا، خلفاء کی اس مشکل کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب حل کیا کرتے تھے۔ اور یہاں قطعاً یہ رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اے علی میرے جانے کے 25 سال کے بعد آپ حق کے ساتھ ہیں اور حق آپ کے ساتھ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا یا علی میرے جانے کے 25 سال بعد خلفاء کا زمانہ گزارنے کے بعد آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ نہیں، رسول اللہ کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اسی وقت جب میں کہہ رہا ہوں حق آپ کے ساتھ ہے، آپ حق کے ساتھ ہیں، قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مکتب اہل بیت، چونکہ یہ غدیر، جشن غدیر اکمال دین کا جشن ہے، اکمال دین کا جشن ہے، یعنی دین مکمل ہوا۔ اب دین میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے، کوئی سقم باقی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسا سپیس نہیں ہے کہ کسی امتی کو یہ کہنا پڑے کہ یہاں یہ سپیس تھا، میں اس میں یہ چیز ایڈ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دین جس نے بھیجا ہے اس پر حرف آتا ہے۔ ایک امتی کو تو پتا چل جائے کہ دین میں یہ چیز کم ہے، لیکن جو خالق ہے، جو رحمان ہے، جو انسان کا خالق ہے، اسے پتا نہ چلے، یہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کی ذات پر ایک بہتان بھی ہے، ایک تہمت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان میں کمی باقی رہ جاتی ہے۔ لہذا اسی لیے مکتب اہل بیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم غدیر کے اعلان کے بعد مکتب اہل بیت نے اس بات پر اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ اب دین مکمل ہے، اس دین میں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچا دیا وہی دین ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز آئے گی وہ بدعت ہوگی۔ لہذا اگر رسول اللہ کے زمانے کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو رمضان المبارک میں کسی کے کہنے پر اگر شروع ہو جاتی ہیں تو یقیناً وہ دین کا حصہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اچھا سمجھ کے کر لیا، تو ہر اچھا کام آپ اور میں یا تھرڈ پرسن کوئی اور بندہ نہ دین میں شامل کر سکتا ہے نہ دین سے نکال سکتا ہے۔ اس لیے یہ اتھارٹی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ لہذا حضرت رسول خدا دین لانے والے ہیں اور ائمہ طاہرین دین کو بچانے والے ہیں، دین کو بچانے والے ہیں۔ لہذا غدیر میں، اور یہ معروف واقعہ ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں کچھ معروضات،
اور پھر آج خطبہ غدیر کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ خطبہ غدیر ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں، آپ عربی میں لکھیں خطبہ غدیر، آپ کو نکل کے آ جائے گا، اردو میں لکھیں مل کے آ جائے گا، یعنی اردو عربی اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. آپ اس کو پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کا ممبر بنا کر صرف من کن تو مولا فہادہ علی مولا تو نہیں کہا، یعنی 7-8 گھنٹے کی آپ کی سپیچ ہے. اس سپیچ میں آپ نے کیا کہا وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں خلاصتاً رکھتا ہوں. لہذا غدیر میں یہ بات یاد رکھیے کہ مکتب اہل بیت کے نزدیک غدیر میں امام کا اعلان نہیں ہوا، امامت کا اعلان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں امام کا اعلان نہیں کیا، امامت کا اعلان کیا. ولی کا اعلان نہیں کیا، ولایت کا اعلان کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف امام کا اعلان کیا ہے تو امام حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور جب لفظ امامت کہا جاتا ہے تو یہ امامت علی سے شروع ہوتی ہے اور قائم مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر تمام ہوتی ہے. اور اگر ولی کا اعلان کہا جائے تو صرف حضرت علی ولی نہیں ہے، ولایت سارے ائمہ کی ولایت کا اعلان ہوا، اور رسول اللہ نے ایک ایک جانشین کا نام لے کر بتایا ہے کہ میرے بعد علی ہیں، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد زین العابدین ہیں، زین العابدین علیہ السلام کے بعد محمد باقر ہیں، پھر جعفر صادق ہیں، پھر موسیٰ کاظم ہیں، پھر علی ابن موسیٰ الرضا ہیں، پھر امام محمد تقی ہیں، علی نقی ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور پھر فرمایا آخری وہ ہوگا کہ جس کا نام میرا نام ہے، جس کا لقب میرا لقب ہے، جس کی کنیت میری کنیت ہے. فرق اتنا ہے کہ میں میں انبیاء کا خاتم ہوں، یعنی خاتم الانبیاء ہوں، اور وہ خاتم الاوصیاء ہے. میرے اوپر نبوتیں تمام ہو رہی ہیں، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر امامتیں تمام ہو رہی ہیں. لہذا ان کے بعد نہ کوئی امام ہے اور نہ کوئی معصوم ہے، نہ کوئی حجت خدا ہے. لہذا غدیر میں امام کا اعلان نہیں، امامت کا اعلان ہوا ہے. جس امامت کی پہلی سیڑھی اور پہلے فرد کا نام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور پہلے ولی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اور ابھی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید میں لفظ یوم بھی اللہ تعالیٰ نے 365 مرتبہ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ پروردگار عالم جانتا تھا کہ یہ قمری مہینے نہیں عیسوی مہینے کو استعمال کریں گے، اور عیسوی مہینے کے جو سال ہوتے ہیں، سال کے ایام ہوتے ہیں، وہ 365 ہوتے ہیں، 365 ڈیز ہوتے ہیں ایک سال میں. تو الیوم کو بھی 365 دفعہ ذکر کر کے بتایا کہ صرف ایک دن غدیر کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جتنے دن ہیں سال کے ہر دن بھی اگر آپ علی علی کرتے رہیں تو یہ ناکافی ہے. یہ ناکافی ہے. رسول اللہ کا میدان غدیر میں اعلان ولایت امیر المومنین کرنا وہ اعلان ولایت تھا، وہ کار رسالت تھا. یعنی کار رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا جس پر مامور تھے اللہ کی طرف سے. آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی فرد اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے بچوں میں بیٹھ کر، اپنے ادارے میں بیٹھ کر، مجالس میں، محافل میں بیٹھ کر، جہاں کہیں مومنین میں بیٹھ کر، جب بھی اس کے دل میں محبت علی جوش مارتی ہے اور وہ علی علی کرتا ہے، تو نبی نے 18 ذی الحج میں کار رسالت کو انجام دیا ہے. اور آج 1400 سال کے بعد جو علی علی کرتا ہے یہ اجر رسالت کو ادا کرتا ہے، یہ اجر رسالت کو ادا کیا جا رہا ہے. لہذا میں ابھی خطبے میں آتا ہوں، اور اس خطبے میں ہی آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی میں عہد لیا کہ امیر المومنین، خبردار کوئی میرے بعد کسی کو امیر المومنین کہے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین کا لقب صرف علی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. لہذا اگر کسی اور کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں، ایک تو سنت رسول کی مخالفت ہے
کلام رسول کی مخالفت ہے اور دوسرا نام علی کو چرانے کی مخالفت ہے. اور لہٰذا اگر کوئی آدمی علی کا لقب لے لیتا ہے تو وہ علی جیسا نہیں ہو سکتا. بہت سی کوشش ہو گئی ہے کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں، قطعاً یہ ناممکن ہے. ابھی عرض کرتا ہوں اسی میں. اور حضور نے جب میدان غدیر میں اعلان فرمایا اور اللہ پروردگار عالم، یہ آیے مجیدہ جو ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. ابھی اس آیے مجیدہ کی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے، اور اپنے وقت کے اندر میری کوشش ہے کہ اپنی رفتار کو بڑھاؤں اور وقت کے اندر ہم جتنا زیادہ سے زیادہ علی علی کر سکیں. انشاءاللہ خداوند عالم آج ہمارے ان جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دولت ہمارے سینوں میں، ہمارے ان آباء و اجداد اور ان مرحومین اور مغفورین پر اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے کہ جنہوں نے خالصتاً ولایت اور امامت کا نظریہ گھٹی میں ہمیں پلا دیا ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو بھی علی علی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو بھی علی علی کرتے ہیں. ایک معروف جملہ ہے کسی عالم کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جیتے ہیں تو بھی علی کے واسطے اور اگر مرتے ہیں تو بھی علی کے واسطے. یہ مکتب تشیع کا ایک امتیاز ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو جب بھی کوئی تقریر ہوتی ہے، کوئی سپیچ ہوتی ہے، اس میں 4-5 چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بانی کا ہونا، کہ جو آرگنائزر ہوتا ہے، جو کسی بھی ایونٹ کو آرگنائز کرتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے اسپیکر، جو سپیچ دیتا ہے. اور تیسرے ہوتا ہے وہ جگہ، یعنی ممبر، کہ جس جگہ جو ممبر ہے یا چیئر ہے، جو بھی ان کا ایک پوڈیم جس کے بنایا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور چوتھا سامعین ہوتے ہیں. اور پانچواں موضوع دیا جاتا ہے. اور چھٹی چیز ہے کہ مکتب تشیع نے اس کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سنت کو لے کر کے آگے بڑھا ہے کہ آخر میں تبرک بھی دیا جاتا ہے، تبرک بھی دیا جاتا ہے. تو یہ 5 کی 5، 6 کے 6 کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں سجائیں. بانی کون ہے؟ بانی رحمت للعالمین ہے. بانی رب العالمین، یعنی رب العالمین کی ذات اللہ پروردگار عالم بانی ہے. اور مقرر کون ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ رحمت للعالمین ہے. اور سامعین کون ہیں؟ حجاج کرام ہیں، مسلمان ہیں، حاجی ہیں، صحابہ کرام ہیں. اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,20,000 سے لے کر 1,25,000 تک صحابہ کی تعداد لکھی گئی ہے. اور جن میں سے 70,000 تو وہ تھے کہ جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن سے اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے. اور بانی خداوند عالم کی ذات ہے، مقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، سامعین صحابہ کرام ہیں، ممبر پلان کا ہے. اور موضوع کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اعلان ہے. اور اس کے ساتھ تبرک کیا ہے؟ تبرک یہ ہے کہ جو بھی آتا تھا رسول اللہ اس کو جام ولایت پلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آئیے اب خطبے کی طرف بڑھتے ہیں آگے. اور یہاں کئی لوگ کہتے ہیں لفظ مولا سے مراد یہاں دوست ہے. یہ ایک الگ بحث ہے اور ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. میں اصل میں چاہتا ہوں کہ خطبہ غدیر سے وہ اقتباس کہ جو لوگ سنتے نہیں ہیں اس خطبے میں رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا. اور بار بار آپ سے صحابہ کرام سے عہد لے رہے تھے، کہا میرے بات پھر نہ جانا، یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں اور میں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے یہ باتیں تمہیں پہنچا رہا ہوں اور میں نے پہنچانے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی ہے. یہاں ایک علامہ ضیاء الدین مقبلی یا مقبلی ہیں کہ جو کہ سواد اعظم کے بہت بڑے محقق رہ چکے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ غدیر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ کوئی ایونٹ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ان کا ایک شعر تھا، سنیے گا. وہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا مَعْلُومًا فَمَا فِي الدِّينِ مَعْلُومٌ. اگر واقع غدیر کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو تو کہا پھر دین میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر واقعہ غدیر کا علم نہیں ہے تو کسی چیز کا علم نہیں ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اکمال دین ہے، دین مکمل ہونے کی دلیل ہے. اور جس کو دین کے بارے پتہ نہیں، دین کے اتمام کی دلیل پتہ نہیں ہے تو وہ کیا جانے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ جو
من कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला की जो हदीस है, यहाँ हमारे बहुत सारे बरादरान इस बात का इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं वो एक छाबड़ी लगाई, झोंपड़ी लगाई, उसमें रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, क्या ज़रूरत था ऐलान करने का, वहाँ क्यों नहीं कर दिया, मक्का मुकर्रमा में क्यों नहीं ऐलान कर दिया। तो ये आये मजीदा 3 मकामात पर जिब्राइल लेकर आए, और तीसरा मकाम मकाम गदीर था, वहां हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बयान फरमाया। मैं उस खुतबे खदीर में ही अर्ज करूंगा, यानी जिसमें रसूलुल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं क्यों यहां गदीर में बयान कर रहा हूं, क्यों मैंने मुजदलिफा में बयान नहीं किया, क्यों मैंने अराफात में बयान नहीं किया। अब जबकि हम गदीर में पहुंचे हैं तो अल्लाह का हुक्म आया है कि इस मकाम से आगे नहीं बढ़ना है कि जब तक आप अली इब्न अबी तालिब की इमामत और विलायत का ऐलान नहीं कर देते। तो आलिम लिखते हैं ये तो हदीस है, मन कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला, ये हदीस अरा हादल हदीस बिमिअतैन व खमसीना तरीक़न के 250 तरीकों से ये हदीस वारिद हुई है। यानी 1,25,000 का मजमा था, तो उसमें से 250 यानी एक रावियों के ग्रुप हैं कि जो नीचे से ऊपर तक चलते हैं, एक पूरी चेन होती है। कहा 250 चेन हैं, तरीके हैं, रास्ते हैं जिनके जरिए से ये हदीस मुबारका हम तक पहुंची है। और फिर जब रसूलुल्लाह ने गदीर में ऐलान विलायत किया तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अपने कुछ अशआर हैं। आप खुद अपने बारे में क्या शेर बयान करते हैं, फरमाते हैं फ़अौजबली विलायतहु अलैकुम रसूलुल्लाह यौम गदीर खुम। फरमाया रसूलुल्लाह ने गदीर खुम के मैदान में अपनी विलायत का जाननशीन, अपनी विलायत का ताज मुझे पहनाकर तुम्हारे ऊपर मेरी विलायत को वाजिब करार दे दिया है। ये कौन कह रहा है? खुद अमीरुल मोमिनीन। फिर फरमाया वलिज़ालिका अक़ामनी लहुम इमामन व अख़बरहुम बिही गदीर खुम, लिहाजा रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत पर मुझे इमाम बनाया है और अपनी उम्मत को मेरी इमामत के बारे में पैगाम भी दे दिया है। आज 1400 साल के बाद जो कहते हैं कि नहीं रसूलुल्लाह का पैगाम हम तक नहीं पहुंचा, ये मुमकिन ही नहीं है। जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को तामीर कर लिया, ये रिवायत सुनिएगा, इंतहाई दिलचस्प रिवायत है। किसी शख्स ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि कई लोग हैं वो जिंदगी में 1 हज करते हैं, कई लोग हैं 2 हज करते हैं, कई अलहाज हैं 3 या 3 से ज्यादा हज करते हैं। आइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम ने 40 तक हज किए हैं। ये क्या वजह है? कई 1, कई 2, कई 10, 20 हज करते हैं। आपने फरमाया जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबे को तामीर कर चुके, इरशाद परवरदिगार हुआ कि ए इब्राहीम अब लोगों को हज के लिए बुलाइए। सुनिएगा, तो रसूलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को बुलाया तो फरमाया जो भी हजरत इब्राहीम की आवाज हर आदमी ने सुनी जो जी रूह था, जो जिंदा था, और हत्ता जो बापों के सुल्बों में थे, माओं के रहमों में थे, उन्होंने भी हजरत इब्राहीम की आवाज को सुना और लब्बैक कहा। और छठे इमाम फरमाते हैं जिसने हजरत इब्राहीम की आवाज हज पर जितनी मर्तबा लब्बैक कहा है उतनी मर्तबा वो जिंदगी में हज उसे नसीब होगा। जितनी मर्तबा लब्बैक का, अगर 1 मर्तबा लब्बैक कहा तो जिंदगी में 1 हज करेगा, अगर 2 दफा लब्बैक कहा तो 2 दफा, 3 दफा तो अलहाज कहलाएगा। लिहाजा आपने फरमाया जितनी दफा लब्बैक कहा। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की इमामत का ऐलान किया है तो यह हज का ऐलान नहीं है, ये अली की विलायत का ऐलान है। जब तक कोई हाजी अली की विलायत का ऐलान नहीं करता है तब तक उसका हज दुरुस्त नहीं होता, जब तक अली की इमामत और खिलाफत का ऐलान न करे और उसका इकरार न करे। लिहाजा ये भी उस वक्त जिसने जो जहां था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर जहां था उसने लब्बैक किया। लिहाजा यहाँ बहुत खूबसूरत जुमले हैं और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत यहाँ मुख्तलिफ मैंने अक़वाल इकट्ठे किए हैं अहले सुन्नत के मुअर्रिखीन के। इमाम गजाली का कौल है और अब्दुल्ला इब्ने अहमद इब्ने हम्बल का कौल है। अब्दुल्ला इब्ने अहमद इब्ने हम्बल यानी अहमद इब्ने हम्बल जो इमाम हैं अहले सुन्नत के एक मसलक के, उनके बेटे अब्दुल्ला वो कहते हैं कि मैं एक मरतबा अपने बाप के पास बैठा हुआ था कि कुछ लोग आए
اور وہ خلافت کے بارے میں میرے بابا سے ڈسکس کرنے لگے، خلافت اول، دوم، سوم، ان خلافت پر خلفاء کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، اور کہا جب علی ابن ابی طالب کی باری آئی تو وہ فرماتے ہیں میرے باپ نے ایک جملہ کہا، کس نے؟ احمد ابن حنبل نے ایک جملہ کہا باقیوں کو تو چھوڑ دو، پہلوں کی خلافت الگ ہے اور علی کی خلافت الگ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ان الخلافت لم تزین علی بل علی زین الخلافہ، کہ پہلوں کی خلافت میں خلفائے ثلاثہ اور علی کی خلافت میں فرق ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں کہ خلافت نے علی کو مزین نہیں کیا، یعنی علی کے لیے کوئی شرف نہیں ہے کہ علی خلیفہ بن جائیں، کہا یہ خلافت کا شرف ہے کہ علی جیسا امام اس کو قبول کرتا ہے، بلکہ علی نے خلافت کو بھی مزین کیا ہے۔ اور ایسے ہی طاہر القادری صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو عید غدیر ہے یہ نہ شیعہ کی عید ہے اور نہ ہی سنی کی ہے، یعنی غدیر کہتے ہیں غدیر نہ شیعت ہے نہ سنیت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا نہ یہ شیعیت ہے نہ سنیت ہے تو کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآنیت ہے، قرآنیت یعنی یہ عقیدہ قرآن ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت خوبصورت جواب تو دیا، لیکن ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پہنچ گئی، اور وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ غدیر کا اعلان یہ شیعیت نہیں ہے کہ آپ مخصوص نہ سمجھیں کہ یہ شیعہ کے ساتھ ہے، اور نہ ہی یہ سنیت ہے کہ آپ اہل سنت کے ساتھ مخصوص سمجھیں، کہا یہ قرآنیت ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے بلکہ قرآن کا اعلان ہے۔ اچھا، تو پھر ہمارا ایک سوال ہے کہ پھر بعد پیغمبر جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، تو پھر انہیں اس قرآن میں سے غدیر کیوں نظر نہیں آیا؟ ان کو پھر سقیفے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ تو اگر اسی وقت یہ بات واضح ہو جاتی کہ غدیر عین قرآن ہے، گویا غدیری وہی ہے کہ جو قرآن مجید کے عقیدے کے عین مطابق ہیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک حصہ غدیری کا ہے اور ایک حصہ سقیفائی کا ہے، ایک غدیری ہے اور ایک سقیفائی ہیں۔ اور آج بھی غدیری اور سقیفائی میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو سقیفہ کا آج کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے، لیکن غدیر کا نمائندہ 18 ذی الحج 10 ہجری کو بھی موجود تھا، اور آج 1441 ہجری کی 18 ذی الحج کو بھی موجود ہے، اور پردہ غیب میں موجود ہیں، اور ہم جیسے علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے اپنے امام غائب القائم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی امامت اور ولایت کے قائل ہیں۔ اور دوسرا فرق سنیے کہ غدیر اور سقیفہ میں غدیر کا نمائندہ آج ہے لیکن سقیفہ کا نمائندہ نہیں ہے، اور دوسری بات غدیر پر قرآن مجید کی دلیل ہے، یہی آیہ مجیدہ سورہ مائدہ کی 67 کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت الرسالہ، یہ آیہ مجیدہ ہے، لیکن سقیفہ پر نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی روایت بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ میری آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنا لیڈر خود بنا لینا، اپنا امام خود بنا لینا، نہیں، بلکہ یہ اتنا بڑا ایونٹ 1,25,000 کے مجمع کا ایونٹ میں رسول اللہ نے یہ کر کے بتا دیا۔ اور بہت خوبصورت جملہ ہے، فرمایا جب میدان غدیر میں اکٹھے ہوئے تو کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا یہاں سٹاپ کرو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو اور جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ۔ انتہائی امپورٹنٹ ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو اور جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیری وہ ہوتا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے عقیدے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، نہ علی سے پیچھے رہتا ہے اور نہ علی ابن ابی طالب سے آگے جاتا ہے۔
جو علی سے پیچھے رہنے والا ہے اس نے علی ابن ابی طالب کی ذات میں، فضائل میں، کمالات میں کمی کو واقع کر دیا ہے، اور جو علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر آگے چلا گیا ہے، اگلی منزل پر چلا گیا ہے، وہ غلو کا قائل ہو گیا ہے، علی ابن ابی طالب کو اپنی ذات سے بڑھا کر پیش کر دیا ہے، کہ جس کو اللہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ وحدہ لا شریک، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا کہا کہ فرمایا اسی لیے کہ مولا امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے، ایک وہ کہ جو مجھ سے پیچھے رہ گئے، اور ایک وہ جو ہم سے آگے نکل گئے۔ بھلا ایسا مومن بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے امام سے آگے چلا جائے؟ اللہ اکبر! یعنی امام علی ابن ابی طالب کے عقیدے سے بڑھ کر آگے چلا جائے، ایسا مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر کسی اور شکل کا ہے، جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ظاہراً زبان پر ایمان کا تذکرہ کرتا ہے لیکن دل اس کا ایمان سے خالی ہے۔ اور آئیے اس آیہ مجیدہ پر تھوڑا سا تبصرہ ہو اور اس کے بعد خطبہ فدق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے یہ جو یا ایھا الرسول کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر قرآن مجید میں یا ایھا الرسول کا لفظ استعمال کیا۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی حمایت میں، اور دوسری مرتبہ علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کی مخالفت میں استعمال کیا ہے۔ کہاں کہ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے اس پیغام کو۔ تو یہاں جو علمی اصطلاحات کو سننا چاہتے ہیں، بلغ یہ فعل امر ہے، صیغہ امر ہے۔ اس کا معنی ہے جب یہ کسی قرینے سے خالی ہو اور کسی زاویے سے خالی ہو، قرینے سے خالی ہو، تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کام کو کرنا واجب کہلاتا ہے۔ لہذا اس میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، لہذا جب بلغ کہا ہے تو لہذا اب مستحب نہیں ہے رسول اللہ پر کہ وہ علی کی ولایت کو پہنچا دیں، نہیں، واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو معصوم ہے، درجہ عصمت پر فائز ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو عصمت کے منافی ہو۔ لہذا رسول اللہ نے اپنے اس واجب کو ادا بھی کیا ہے اور فرمایا بلغ۔ اچھا ایک اور بات سن لیجئے کہ جو کام اللہ کے رسول پر واجب ہے وہ کسی امتی پر بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ پر علی کی ولایت کا اعلان کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی امتی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کا اقرار کرے اور پھر اس ولایت کو آگے پھیلائے اور نظریہ ولایت اور نظام ولایت کو آگے پھیلائے تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ عین سنت رسول ہے اور قرآن مجید کی روح سے یہ واجب ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو امامت اور ولایت ہے، یہ امامت اور ولایت صرف نام نہیں ہے کہ آپ کہیں علی ہمارے امام ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، نہیں، امامت ایک نظام کا نام ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے۔ اور وہ نظام کون سا ہے؟ فرمایا جس نظام کی وجہ سے امت میں اصلاح پیدا ہوتی ہے، جس نظام کی وجہ سے امت متحد ہوتی ہے، اور یہی نظام امامت ہے کہ جس کی وجہ سے اماناً من الفرقہ، کہ یہ جو فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں اگر امامت کے نظریے کو اپنا لیں تو سب کے سارے اس امامت کے سائے کے تلے جمع ہو جاتے ہیں، امان میں آ جائیں۔ لہذا یہ ایک نظام کا نام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ولایت صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف کہہ لے کہ نہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، نہیں، یعنی نظام ولایت کو اپنانا ہے۔ نظام ولایت کیا ہے؟ اب سنیے، جس کا انٹروڈکشن رسول اللہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اور کہا سنو کہ علی میرے بعد تمہارا حاکم ہے، تمہارا امام ہے، تمہارے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے۔ علی جس کا حکم دے اسے کرنا واجب ہے اور جس سے روکے اس سے رکنا واجب ہے۔ آئیے تو رسول اللہ کو ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول،
اے میرے حبیب بلغ، آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے. بلغ، اچھا یہاں باب افعال بھی استعمال ہو سکتا تھا ابلغ سے، ابلغ یبلغ ابلاغا سے، کہ ابلغ، لیکن نہیں کہا. ابلغ کا فرق یہ معنی یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی علی کی ولایت کو پہنچا دیا یا اعلان کر دیا تو کافی ہے. لیکن بلغ کا لفظ یہی فصاحت اور بلاغت قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور آپ کی منزلت اور آپ کی منقبت میں چلا چلا کر قصیدے پڑھ رہا ہے. کہا بلغ، یعنی بار بار اقرار کرو، بار بار علی ابن ابی طالب کی. اور یہ آج 18 ذی الحج کا دن میں تمام مومنین اور مومنات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھیں. آج رکھ کر آپ یہ عہد کریں، تجدید بیعت کریں کہ جو اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان امامت اور نظام ولایت کا اعلان غدیر میں کیا تھا، ہم اسی نظام ولایت پر قائم ہیں، اور تا وقت کے امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آ جائیں. یہ بیعت ہے، یہ تجدید بیعت ہے. اتنا بلند کہیں کہ آپ کے کان آپ کے سنیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج اگر امام زمانہ تشریف لے آئیں تو ہر آدمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ اچھا لباس پہنے گا، اچھی خوشبو لگائے گا اور اپنے آپ کو بنائے گا، سنوارے گا، اچھی گاڑی میں بیٹھے گا. لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہے گا میں اپنے زمانے کے امام سے ملنے جا رہا ہوں. کہا یہی وجہ ہے جس دن علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہے، عید غدیر ہے. معصوم نے فرمایا مستحب ہے کہ عید غدیر والے دن اچھا لباس پہننا، اچھی خوشبو لگانا اور اپنے آپ کو مزین کرنا، اپنے آپ کو چمکانا. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ اپنے آپ کو کیوں اتنا مزین کر رہے ہو تو کہنا کہ آج ہمارے زمانے کے امام کی اس نظام ولایت کی ہم تجدید بیعت کرنے کے لیے اپنے گھر میں موجود ہیں یا گھر سے نکل رہے ہیں، کہ جس نظام ولایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں اعلان فرمایا تھا. اور آج بھی 1400 سال کے بعد ہم اسی فرمان رسول پر لبیک کہہ رہے ہیں. تو فرمایا بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کو پیغام دیا گیا ہے. اور وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، آپ کی رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا آپ نے. اور یہاں ایک اور بات سنیے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پر پہنچے، 1,23,999 انبیاء انہوں نے آپ کی اقتداء میں جب نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی آیہ مجیدہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے کہا کہ ان انبیاء سے، اے میرے حبیب ان انبیاء سے ذرا پوچھئے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبل کا من رسولنا، یہ جو آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے ہیں ان سے سوال کیجئے کہ اللہ نے آپ کو نبی کیسے بنایا. انہوں نے سارے انبیاء نے جواب دیا. آگے قالو، انہوں نے کہا ہم نے 3 عقیدے رکھے تھے، ان عقیدوں کی بنا پر اللہ نے ہمیں نبوت سے سرفراز کیا ہے اور رسالت سے سرفراز کیا. کون سے؟ قالو، انہوں نے کہا کیا؟ اقررنا اللہ الہ الا اللہ. یہ بنیاد ہے، یہ وہ مقصد ہے کہ جو مقصد انبیاء ہے، مقصد ائمہ ہے، مقصد نظام ولایت ہے. انبیاء نے کہا، ہم نے اقرار کیا، قالوا اقررنا اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے محمد ہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے آپ رسول ہیں. اور پھر فرمایا وَأَنَّ أَخِيكَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب اللہ کے ولی ہیں. یہ کون اقرار کر رہا ہے؟ انبیاء. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 1,23,999 انبیاء علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں تو انہیں نبوت ملتی نہیں ہے. تو آج کل کے سوال کرنے والے بڑے ہوشیار ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی حضرت گزشتہ انبیاء کی امت تھوڑی ہیں، ہم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ بھی کریں تو چلے گا. اللہ اکبر. سنیے گا، یہ فصاحت اور بلاغت ہے قرآن مجید کی. کہا کہ
وہ کہیں گے ہم حضرت ابراہیم کی امت نہیں ہیں، ہم حضرت یونس کی امت نہیں ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی امت نہیں ہیں، اور اگر ہم حضرت علی کی ولایت کی اقرار نہ کریں تو چلے گا، نہ ہم نبی ہیں نہ ہم وسیع ہیں، بس ہم اقرار نہ کریں تو چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب فما بلغت الرسالہ، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے ولایت کا، رسالت کا کچھ نہیں کیا، یعنی آپ کی رسالت بچے گی نہیں، 23 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، 23 سال کی نماز روزے احکامات کا سارا معاملہ تمام ہو جائے گا، یعنی نبوت ختم ہو جائے گی، خطرے میں ہے۔ اب سنیے گا جو آج کل کے شارپ اور تیز اور حاذق اور انتہائی عقل مند اپنے آپ کو تصور کرنے والے کہتے ہیں نہیں علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر ہمارا کام چل جائے گا۔ گزشتہ انبیاء نے جب تک اقرار نہیں کیا تو ان کو نبوت ملی نہیں، لیکن رسول اللہ نے جب تک اعلان ولایت علی نہیں کیا تب تک رسول اللہ کی نبوت بچی نہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ گزشتہ انبیاء کو امامت علی کے بغیر نبوت ملتی نہیں تھی، اور رسول اللہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت علی کے ولایت کے اعلان کے بغیر بچتی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا اللہ نے مجھے کہا واللہ یعصمک من الناس، آپ مت گھبرائیے ان لوگوں سے اور آپ اعلان کر دیجئے۔ اب یہاں ایک اور جملہ، اب میں خطبے کی طرف آنا چاہتا ہوں لیکن تمہید اتنی ایسے سوالات چونکہ مطالعے کی وسعت کی وجہ سے ذہن میں چلے جا رہے ہیں۔ یہاں علامہ مودودی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جو قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی اے اللہ کے رسول آپ پیغام دے دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ علی اللہ کے ولی ہیں، تو پھر ایک آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن ہم نے دین مکمل کر دیا اور پھر آپ پر نعمت تمام کر دی۔ یہاں تو علامہ مودودی کہتے ہیں الیوم، اس دن سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس دن سے مراد ولایت علی نہیں ہے۔ سنیے گا، ولایت علی مراد نہیں ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وضاحت ایک اور آیت کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ الیوم احل لکم الطیبات، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے تمہارے اوپر کھانے پینے کی چیزیں حلال کی ہیں، یعنی وہ جانور کہ جن کا آپ گوشت کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، جانوروں کو حلال کیا ہے، آپ اس کے بعد ذبح کر کے ان کو کھا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی اعلان غدیر کا انکار انسان کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے؟ بھائی جب اللہ نے کروایا، رسول اللہ نے کیا، جب رسول اللہ کی رسالت باقی نہیں رہتی تو کیا امتی کا بیٹا، کیا امتی کا ہر فرد، کسی امتی کا اسلام کہیں بھی باقی نہیں رہتا، ایمان کہیں باقی نہیں رہتا جب تک کہ وہ اس کا اقرار نہ کرے۔ اور وہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہے وہ جانور حلال ہو جائے۔ آپ سنیے گا میرا تبصرہ اس پر، جانور حلال، اچھا وہ کہتے ہیں بھیڑ، بکری، بھینس، گائے، اونٹ، یہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، مرغی حلال ہے۔ اچھا، علی کے ولایت والے دن 18 ذی الحج کو، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریائے نیل سے پار ہوئے، جس دن حضرت موسیٰ نے اپنے وسیع کا اعلان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وسیع شمعون کا اعلان کیا، حضرت آصف ابن برخیہ کا حضرت سلیمان نبی نے انہیں اپنی جانشینی پر، لوگوں کو ان پر گواہ بنایا، اس دن 18 ذی الحج کے دن جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا، کہا جاتا ہے صرف جانور حلال ہوئے، بھیڑ حلال، بکری حلال۔ اللہ اکبر، نہیں۔ اچھا اب سن لیجئے گا، اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی مان لیا جائے تو بھی اچھا ہے، وہ کیسے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے پھر آپ حرام کھاتے رہے، جو جانور کھاتے رہے آبا و اجداد آپ کے، یعنی جو بھی اعلان غدیر 10 ذی الحج سے پہلے کھاتا رہا جانور، پھر وہ جانور حرام کھاتا رہا ہے۔ اگر غدیر میں اللہ نے جانور ہی حلال کرنے کا اعلان کرنا تھا تو پھر اس سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ غدیر میں تو بعد میں آئے ہیں، تو تھوڑی دیر پہلے جو مینا میں قربانی کر کے آئے ہیں تو وہ کس بات کی حلال تھی؟ کیا پھر حرام کی قربانی کر کے آئے ہیں؟ اچھا دوسری بات، اگر جانور ہی سمجھ لیا جائے 18 ذی الحج کو ولایت امیر المومنین کے اعلان کے وقت، اس کا مطلب یہ ہے
کہ پھر تو اور اچھی بات ہوگی ہے، جب تک کوئی آدمی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کا ذبح کرنے والا جانور حلال نہیں ہوتا، اس کا ذبح شدہ جانور بھی حلال نہیں ہوتا جب تک کوئی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا حلال کیا؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسلوں کو پاک کر دیا ہے، انسان کے صلبوں کو پاک کر دیا ہے، نسلوں کی طہارت کا بندوبست کر دیا ہے کہ جو شخص 18 ذی الحج کو رسول اللہ کی اللہ کے حکم پر جو انہوں نے اعلان امیر المومنین کیا، جو اس کا اعلان کرتا ہے گویا اس نے اپنی نسلوں کو پاک کر لیا ہے، اپنی نسلوں کو نجاست سے بچا لیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، مت گھبرائیے ان لوگوں سے، آپ اعلان ولایت کر دیجئے اور خداوند عالم آپ کا محافظ ہے۔ اب میرے خیال ہے خطبے کا وقت نہیں رہا، انشاءاللہ ان آنے والے ایام میں، یہ ایام ایسے ہیں کہ غدیر کے ایام ہیں اور آگے مباہلہ کے ایام ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو سلسلہ وار میں عرض کرتا رہوں گا۔ اور یہ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا واللہ یعصمک من الناس؟ کیا رسول اللہ لوگوں سے گھبراتے تھے؟ وہ رسول اللہ جو فاتح احد ہیں، فاتح بدر و حنین ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے، حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پاس مزدلفہ میں بھی یہ آیے مجیدہ لے کر آئے، لیکن میں نے کہا اس کا ماحول سازگار نہیں، عرفات میں بھی لے کر آئے، کہا کہ مجھے اس سے معافی اگر دی جائے، تو پھر جب غدیر کے مقام پر جمع کیا، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو بہر صورت اعلان کرنا ہی کرنا ہے۔ گویا 18 ذی الحج سے پہلے سارے مسلمان تھے، 18 ذی الحج میں اللہ ان مسلمانوں کو ایک درجہ بڑھا کر انہیں ایمان کی درجے پر لانا چاہتا ہے، مومن بنانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان انسانوں کے یہاں ترجمے لکھے ہیں مولانا مودودی نے بھی اور مودودی صاحب نے بھی اور اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ شر کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے شرارت، جس میں آپ کسی کی توہین کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے تو اللہ آپ کو ان لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان ولایت امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں تو کچھ شر پسند ایسے تھے کہ اللہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اللہ پروردگار عالم ان شرارتیوں کی شرارتوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن ایک اور معصومانہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ جب اعلان فرما رہے تھے غدیر میں تو وہاں کون لوگ تھے؟ کفار تھے؟ نہیں۔ مشرکین تھے؟ نہیں۔ اور کون تھے؟ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ ظاہر ہے حج کون کرتا ہے؟ حج نان مسلم تو حج کو نہیں جاتے، مسلمان حج کو جاتے ہیں، اور مسلمان بھی تھے اور اوپر سے صحابہ کرام بھی تھے جن پر دنیا اتنا ناز کرتی ہے، 1,25,000 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع کے بعد خطبہ غدیر میں آپ نے ارشاد فرمایا، کہا اگرچہ میں جانتا ہوں تمہارے اندر متقی تھوڑے ہیں اور منافقین زیادہ ہیں، منافقین زیادہ ہیں، لیکن بہر صورت مجھے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان حاجیوں میں کوئی شرارتی تھا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی شرارت سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد تھے کہ جو حجاج کرام کے لباس میں تھے، احرام میں تھے، اور انہوں نے سر بھی منڈوایا، قربانیاں بھی کی، عرفات میں بھی گئے، شیطان کو کنکریاں بھی ماری، لیکن پھر بھی ان میں ایسے منافقین تھے کہ جن کے خوف سے رسول اللہ کو یہ ایک تھوڑا سا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ اللہ پروردگار عالم آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کی محبت اور روشنی نہ ہو تو علی کی امامت کے بغیر جو عبادت بھی کرے گا وہ عبادت نہیں، وہ شرارت شمار ہو سکتی ہے۔ اس عبادت کے ساتھ انسان للہیت کی منزل پر نہیں جا سکتا، کمال کو نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس میں نفاق کی بو آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایمان کو مکمل کیا، کل ایمان کہا ہے،
اگر اس کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے تو نہ ایمان رہتا ہے، نہ عبادت رہتی ہے، نہ حج رہتا ہے، نہ دیگر عبادات رہتی ہیں۔ لہذا عبادت ہی وہی ہے کہ جس کے دل میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حب اور آپ کی ولایت موجود ہو۔ بس ایک اور دو جملے سن لیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ تمام کروں گا۔ اور جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے جو ہدایت لینے والے ہیں وہ مومن ہو جائیں گے، اور جو منافقین ہیں اللہ کبھی ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ کیوں کہنا تھا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الکافرین؟ کافر کیوں کہا؟ کیوں حج پر کوئی کافر جاتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اسی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فمن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ فاسق ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فمن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فمن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت امیر المومنین کے مقابل میں جو حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہے، اور یہ ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، نہ کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کو نہ مانے یا وہ کافر ہے، یا وہ فاسق ہے، یا وہ ظالم ہے۔ بس یہ تین ہی کیٹاگریز ہیں کہ جن میں آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ جو حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ ناظرین محترم، ابھی ہمارے پاس برسل میں نماز مغربین کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس پرچم امامت کے سائے تلے جمع فرمائے، اور اس نظام امامت اور نظام حاکمیت اور نظام ولایت کو پروردگار عالم تا ظہور امام زمانہ دوام عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقررین میں سے شمار فرمائے، آپ کی امامت کا اقرار کرنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ لہذا جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے خداوند عالم ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور خاص طور سے جناب رضوان حسین، ایک بچہ بیمار ہے، جناب ذوالفقار حیدری صاحب کا اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، شیخ محمد ضامن صاحب اور ایک مومنہ بیمار ہیں، اور غضنفر بخاری صاحب مرحوم کی اہلیہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ایک اور مومنہ ہیں غوری صاحب اور ان کی اہلیہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کا بچہ محمد تقی ہیں، اور برادر ناصر جعفری صاحب، عمران حیدر صاحب ہیں، اور سید نجم الحسن شاہ صاحب اور تنویر شاہ صاحب ہیں، اور جناب اختر حیدری صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، برادر نادر حسین صاحب ہیں، اور جناب ظہیر نقوی صاحب، انتخاب زیدی صاحب اور اطہر کاظمی صاحب لناک سے، برادر مہدی صاحب جعفری صاحب اور برادر احمد صاحب مووی میکر، اور خادم حسین صاحب اور اکبر بخاری صاحب اور سید مظہر بخاری صاحب، اور اس کے علاوہ سید محسن نقوی صاحب، جناب حسن مہدی صاحب، اور درخواست دعا ہے جی ہما مہدی عباس صاحبہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، برادر مہدی عباس صاحب آپ کے والدین کی خدا مغفرت فرمائے، ناہیدہ کاظمی صاحبہ، اور ایک اور نام ہے جی اللہ تعالیٰ اب ان کا نام کلیئر نہیں ہے، جناب ثاقب سید صاحب، اور جناب اصغر زیدی صاحب، جناب عشرت رضا صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور میں فتح نور ہیں، اور جناب سید جابر حسین صاحب عابد کاظمی صاحب ہیں، آپ کو فیملی کے ساتھ اللہ آباد و شاد فرمائے، جناب ذوالفقار موسیٰ صاحب، علی رضا بخاری صاحب اور علی رضا صاحب اور محمد حسن صاحب، جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد و شاد رکھے، جناب رضوان روجی صاحب ہیں، اور سید علی احمد صاحب، سید اکبر علی شاہ صاحب، اور جناب سید توقیر حسین شاہ صاحب، محمد حسین شاہ صاحب، محمد حسین شاہ صاحب کی ایک پوتی اور ایک نواسی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے،
اور جملہ مومنین اور مومنات جو جہاں جہاں بھی ہیں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ خداوند عالم پرچم ولایت امیر المومنین کے سائے میں تمام مومنین اور مومنات کو آباد اور شاد فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں اپنی فیوض و برکات کا نزول فرمائے، اور کرونا وائرس کو جلد از جلد تمام فرمائے، اور خداوند عالم میں تمام مومنین اور مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، عتبات عالیہ کی زیارات نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ وہ مقام غدیر کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ لیجئے ابھی نماز مغربین کا وقت ہے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک اعلان ہے جو پہلے کر چکا ہوں کہ آپ کو ایک میسج ملا ہے جناب ذوالفقار موسیٰ صاحب کی طرف سے کہ پاکستان جعفریہ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے بینک اکاؤنٹ وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور آپ کو نیا نمبر دیا جا چکا ہے، تو لہٰذا اپنی جو آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اب نئے موڈ پر اور نئے اکاؤنٹ پر آپ اس کو رکھ کر ٹرانسفر کیجئے، اور اس میں اپنی منتھلی ممبرشپ جو آپ دیتے ہیں وہ دیجئے، اور ساتھ ڈونیشن جو کرنا چاہتا ہے خداوند عالم ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی برادر عمران حیدر صاحب، جی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ایسے ہی جو فنرل کا جو ان کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے وہ بنوا سکتے ہیں، اور خداوند عالم ان کو ناگہانی بیماریوں سے بچائے، اور اس کے علاوہ اس سے ریلیونٹ جو بھی معلومات اور انفارمیشن ہے آپ کو وہ آپ جناب محترم ذوالفقار علی موسیٰ صاحب سے آپ لے سکتے ہیں۔ خداوند عالم آپ سب کو آباد و شاد فرمائے، اور جناب مصطفیٰ رزاق صاحب آپ کو اور آپ کی اہلیہ اور آپ کی بیٹی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔